زرنے سے اب مجھے کوئی خطرہ نہیں تھا کیونکہ میری اس سے بات ہو چکی تھی، اسی لیے میں کافی مطمئن ہو چکا تھا۔ میرے دادا نے شادی پر دل کھول کر پیسہ خرچ کیا تھا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بیماری کے باوجود میری شادی پر بھنگڑا بھی ڈالا تھا۔ نکاح کے بعد جب وہ اپنی سہیلیوں کے ہمراہ چلتی ہوئی اسٹیج تک پہنچی تو کچھ دیر کے لیے تو اسے دیکھ کر میں بھی ہوش کھو بیٹھا تھا۔ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن میں نے جلدی سے اپنے آپ کو جھٹکا۔ یہ جتنی خوبصورت لگ رہی ہے اتنی ہی آفت ہے، اور اس آفت سے میں جتنا دور رہوں اتنا ہی بہتر ہے۔ مسکراتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا تھا۔ مجبوری تھی، اسی لیے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے اسٹیج پر آنے میں مدد کی۔ اس کے بعد کیمرہ مین کی بےہودگی شروع ہو چکی تھی۔ بار بار کہہ رہا تھا، سر آپ میڈم کی آنکھوں میں دیکھیں، میڈم آپ سر کے کاندھے پر ہاتھ رکھیں، پک اچھی آئے گی۔ میرے دل پر جو حشر ہو رہا تھا وہ بیان سے باہر تھا۔ میں بے حد پریشان تھا۔ اتنا شریف تو میں تھا بھی نہیں کہ خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر دل نہ تڑپے، اور پھر کسی لڑکی کا خطرناک حد تک سج سنور کر میرے سامنے آنا اور میرے قریب آنا، اور اتنا زیادہ قریب آنا میرے جذبات کو جگانے کے لیے کافی تھا۔ مجھے اس کو اپنے پہلو سے لگا کر تصویریں کھنچوانی پڑ رہی تھیں، تو کبھی اس کی آنکھوں میں دیکھنا پڑ رہا تھا۔ بہرحال میرے لیے یہ مراحل کافی مشکل لگ رہا تھا۔ بن پیے ہی آج نشہ سا چڑھنے لگا تھا، وہ بھی زرنش کے حسن کا۔ رخصتی کے بعد جب وہ میرے کمرے میں گئی، میرے دل کی بےتابیاں عروج پر تھیں۔ جیسے ہی میں اپنے دوستوں سے جان چھڑوا کر اپنے کمرے میں پہنچا، کمرے کا دروازہ کھولا، گلابوں کی خوشبو نے مجھے پاگل کرنا شروع کیا۔ سامنے جب میں نے بیڈ کی طرف دیکھا تو بیڈ خالی تھا۔ یہ لڑکی کہاں چلی گئی؟ موقع کے حساب سے تو اسے یہیں پر بیٹھنا چاہیے تھا۔ واش روم سے پانی کی آواز آ رہی تھی۔ جب وہ باہر آئی تو بالکل سادہ سے لباس میں تھی اور کہنے لگی، توبہ ہے، اتنا بھاری جوڑا میں نے کبھی نہیں پہنا۔ میں نے کہا، اتنی جلدی تم نے چینج بھی کر لیا؟ کہنے لگی، یہاں کون سا ہماری سچ مچ سے شادی ہوئی ہے، یہ تو بس ایک کانٹیکٹ میرج ہے۔ اس نے میرے بڑھتے ہوئے جذبات ختم کر ڈالے۔ بہرحال میں نے خود کو سنبھالا اور سائڈ ٹیبل کی طرف گئے اور اس دراز میں سے ایک پرچی نکال کر میری طرف کرتے ہوئے کہنے لگی، اس پر سائن کر دو۔ میں نے کہا، یہ کیا ہے؟ کہنے لگی، خود پڑھ لیں، سمجھ آ جائے گا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے پیپر لیا اور اس میں بہت کچھ لکھا ہوا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ میں کمرے کے اندر ہمیشہ اس سے 10 فٹ کا فاصلہ برقرار رکھ کر بات کروں گا، کبھی بھی اس سے فری ہونے کی کوشش نہیں کروں گا۔ صوفے پر مجھے سونا پڑے گا، اور کمرے میں نہ میں سگریٹ پی سکتا ہوں نہ ڈرنک کر سکتا ہوں، اور جس دن میں نشے میں ہوں اس کمرے میں قدم بھی نہیں رکھ سکتا۔ میں نے کہا، باقی باتیں مجھے منظور ہیں، لیکن ایک بات نہیں، میں بیڈ پر سویا کروں گا، مجھے صوفے پر نیند نہیں آتی، اسی لیے صوفے پر تم سو جایا کرو۔ کہنے لگی، جی نیند تو مجھے بھی نہیں آتی، میں آپ کی بہت بڑی مدد کرنے جا رہی ہوں۔ آپ کے دادا نے ساری جائیداد میرے نام کرنی ہے اور میرے توسط سے ہی وہ آپ کو ملے گی، تو میرے خیال سے آپ کو میری اتنی سی بات تو ماننی چاہیے۔ میں نے کہا، چلو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میں اپنے کمرے میں آ کر سو سکتا ہوں، شراب کے نشے میں ہوں یا نہ ہوں۔ کہنے لگی، نشے میں انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، اور جب ہوش و حواس نہیں رہتا تو انسان جانور بن جاتا ہے۔ اسے نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور میں رسک نہیں لینا چاہتی، اسی لیے نشے کی حالت میں آپ میرے کمرے میں نہیں آنا۔ یہ کہہ کر اس نے پیپر پر سائن کروایا اور پیپر مجھ سے پکڑ لیا۔ میں جا کر صوفے پر لیٹ گیا۔ آج جولی کی بڑی یاد آ رہی تھی، یا یوں کہیں کہ ایک لڑکی کی طلب تنگ کر رہی تھی۔ پورا کمرہ گلاب کے پھولوں سے سجا ہوا تھا، اور اس پر ایک لڑکی میرے کمرے میں موجود تھی۔ فطری جذبات پریشان کرنے لگے تھے۔ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی تو وہ بے خبر سوئی ہوئی تھی، لیکن پھر مجھے اس کی ساری پرانی باتیں یاد آنے لگی۔ مجھے اس پر غصہ بھی آنے لگا۔ بہرحال میں سونے کی کوشش کرنے لگا۔ میں ایک عیاش قسم کا نوجوان تھا، اور پچھلے 4 سال سے میں نے خوب عیاشی کی تھی، اور ایسا انسان ایک کمرے میں ایک لڑکی کے ساتھ رہتے ہوئے کچھ نہ کرے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ سب کسی نے مجھے بری طرح سے جھنجھوڑا تھا۔ آنکھ کھلی تو زرنش تھی۔ میں نے کہا، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ سونے دو۔ ایک صوفے پر لیٹ لیٹ کر میری کمر میں درد ہو گیا۔ کہنے لگی، آج کے بعد ناشتہ سب کو 8 بجے ہی ملے گا، اٹھ کر فریش ہو جائیں۔
وہ خود بھی کاٹن کی کڑھائی والے جوڑے میں بالکل تیار تھی۔ میں نے کہا 8 بجے ملے گا؟ کیا مطلب؟ کہنے لگی آپ کے دادا نے نئے اصول نکال لیے ہیں۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ مجھے بھی نیند آ رہی ہے ابھی، رات کو تو شادی ہوئی ہے۔ میں اتنا تھک چکی تھی، لیکن ظاہری سی بات ہے آپ کے دادا کی بات کو ٹال تو نہیں سکتی۔ جب تک کہ وہ اپنی جائیداد میرے نام نہیں کرتے اور میں آپ کو نہیں دے دیتی، مجھے ان کی نظر میں اچھا تو بننا ہے نا۔ میں نے کہا اس کام میں تو تم ویسے بھی بہت تیز ہو، چمچہ گیری اچھی کر لیتی ہو۔ ویسے میری یہ بات شاید اسے اچھی نہیں لگتی تھی۔ کہنے لگی دیکھیں، بڑی تمیز سے رہیے گا میرے ساتھ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، دیکھو پلیز غصہ مت کرو، لیکن سچ میرے منہ سے پھسل ہی جاتا ہے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگی اگر میرے منہ سے کوئی سچ آپ کے دادا کے سامنے پھسل گیا تو یاد رکھیے گا بڑا مسئلہ ہو جائے گا آپ کے لیے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ عجیب لڑکی تھی، ایسی ایسی دھمکیاں دیتی تھی کہ دل دھڑکنا بھول جاتا تھا۔ میں تیار ہو کر نیچے آیا تو دادا جی کے چہرے پر دل فریب سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے دادا جی کے سامنے دلیا رکھا تھا۔ انہوں نے حیرت سے دیکھا اور کہنے لگے یہ کیا ہے؟ کہنے لگی آج کے بعد اب یہی ناشتہ کریں گے، یہ آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ وہ کہنے لگے میں یہ ناشتہ نہیں کر سکتا، مجھے پراٹھے کھانے کی عادت ہے۔ یہ سن کر زرنشت نے کہا کوئی پراٹھا نہیں ملے گا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اسی لیے آپ یہی کھائیں گے، اور اس کے بعد میڈیسن بھی میں خود کھلاؤں گی۔ بہت مرضی کر لی آپ نے۔ یہ سن کر میں ہنسنے لگا۔ میرے دادا نے مجھے بڑا غصے سے دیکھا اور کہنے لگے تمہارے دانت کیوں نکل رہے ہیں؟ میں نے کہا صحیح قابو میں آئے ہیں دادا جی آپ بھی، اور ویسے بھی یہ لڑکی 100% آپ ہی کی پسند ہے۔ پھر میں نے زرنش سے کہا یہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، اور دیکھو دادا جی کو نمکین دلیا دوپہر کو کھانے کو دینا۔ کہنے لگے جی سرتاج، جیسے آپ کا حکم۔ دادا دونوں کو ہی غصے سے دیکھ رہے تھے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، کھا لیتا ہوں دلیا بھی۔ بہرحال میں آفس آ گیا تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ اب میری چھٹی ہے، میں جو چاہے کروں، کیونکہ دادا جی کی بات مان لی تھی۔ لیکن 1 گھنٹے تک زرنش آفس آ گئی۔ میں نے کہا اب تمہارا آفس میں کیا کام ہے؟ کہنے لگی کیا ہو گیا ہے آپ کو اپنے دادا کی جائیداد چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ میں نے کہا چاہیے، کیوں نہیں چاہیے؟ کہنے لگی تو پھر آپ کو کام ایمانداری سے کرنا ہوگا، جو ہیر پھیر آپ پہلے کرتے رہے ہیں وہ سب نہیں چلے گی، کیونکہ اور بھی آپ کی فیکٹری میں سے بہت سے لوگ ہیں جن کے اندر ایمانداری کا کیڑا پل رہا ہے، اور کسی نے بھی اگر آپ کے دادا جی سے آپ کی شکایت لگا دی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ غصے کے کتنے تیز ہیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کے ہاتھ سے آپ کی جائیداد چلی جائے۔ اور یہ جو آپ مجھے کہتے ہیں نا کہ میں ان کی چمچی ہوں، میں ان کی چمچی نہیں تھی۔ یہاں پر ان کے بہت سے چمچے ہیں جن کے بارے میں بھی نہیں جانتی۔ آپ اپنے دادا جی کو زیادہ شریف مت سمجھیے، وہ بہت چالاک ہیں۔ میں نے کہا تمہیں کیسے پتا ان باتوں کا کہ یہاں کوئی اور بھی چمچے موجود ہیں؟ کہنے لگی مجھے پتا ہے، میں نے کئی بار دادا جی کو کسی سے باتیں کرتے سنا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ کون ہے، اسی لیے میں آپ کو یہی بتانے کے لیے آئی تھی، ذرا ہوشیار رہیے گا۔ میں نے کہا یہ تو تم نے بہت اچھا کیا جو مجھے بتا دیا۔ ساتھ میں اس نے ٹفن میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے کہا اب یہ کیا ہے؟ کہنے لگی آپ کے لیے ٹفن دینے کے بہانے آئی تھی۔ میں نے کہا یہ تو تم نے بہت اچھا کیا، بس کسی نہ کسی طرح سے دادا جی کا دل جیتو اور جائیداد اپنے نام کروانے کی سوچو، میں تمہیں ہینڈسم اماؤنٹ دوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گی۔ کہنے لگی اسی لیے تو یہ سب کر رہی ہوں، ورنہ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے آپ کے لیے دوپہر کو کھانا بناؤں، اتنی اچھی تھوڑی ہیں۔ پتہ نہیں اس لڑکی کو کیا مسئلہ تھا، کوئی نہ کوئی ایسا جملہ ضرور پھینکتی تھی جو میرے اندر آگ لگا دیتا تھا۔ میں نے کہا اچھا کر لیا اپنا فرض پورا، نکلو باہر یہاں سے، پتہ نہیں ہری مرچ چبا کر آتی ہو تم میرے پاس، مجال ہے جو کبھی سیدھے منہ بات کر لو۔ میری بات سن کر وہ کمرے سے واپس جا چکی تھی۔ اب میں بالکل اچھے طریقے سے کام کر رہا تھا اور پیسے بھی فالتو نہیں نکال رہا تھا، لیکن پھر وہی نشے کی طلب، لڑکی کا خمار مجھے پریشان کرنے لگا۔ رات کو بھی ایسا ہی میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ جب زرنش کمرے میں آئی، حالانکہ سادہ سی تھی، وہ ڈریسنگ کے سامنے بیٹھ گئی، اپنے بالوں کو برش کرنے لگی، اپنے ہاتھوں کو لوشن لگا رہی تھی، اور میری نظریں تھیں کہ اس سے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ میں صوفے پر بیٹھا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ دل کے اندر عجیب و غریب سی خواہشات ابھر رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس کو پکڑوں اور اپنے اندر کی آگ کی خماری اس پر اتار لوں،
لیکن وہ لڑکی کافی خطرناک تھی. اگر میں پیسوں کی آفر بھی کرتا تو کبھی نہیں مانتی، بلکہ شریف ماں باپ کی بیٹی تھی. پتہ نہیں کس جذبے کے تحت میں صوفے سے کھڑا ہوا اور اس کے پاس آ گیا. اس نے ڈریسنگ کے شیشے سے مجھے دیکھا، پھر استفہامیہ انداز میں اپنے ابرو اچکائے جیسے پوچھ رہی ہو کیا مسئلہ ہے. میں نے کہا تمہارے بال بڑے لمبے ہیں، بہت خوبصورت ہیں، میں نے تو پہلے کبھی دیکھے ہی نہیں. میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے جلدی سے اپنے بالوں کو لپیٹ کر جوڑا بنایا اور کیچر لگا کر کہنے لگی، آپ کو دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور یہ کیا، میرے بالکل پیچھے کھڑے ہیں، چلیں 10 فٹ کا فاصلہ رکھیں. اس کے خطرناک انداز پر میں پیچھے ہٹ گیا. میں نے کہا، انسان ہوں، فرشتہ تھوڑی ہوں، پڑ گئی نظر تم پر، ویسے بھی لمبے بال مجھے اچھے لگتے ہیں. یہ کہتے ہوئے میں نظریں چرائی تھی اور پھر جا کر صوفے پر بیٹھ گیا. پتہ نہیں کیا تھا اس لڑکی میں، دل اس کی طرف کھنچتا چلا جاتا تھا، لیکن اس کی پابندیاں اور اس کی دہشت بھی بہت تھی. میری الماری میں شراب تو موجود تھی، لیکن کمرے میں پینے کی اجازت نہیں تھی. میں نے سوچا ابھی یہ تھوڑی دیر میں سو جائے گی، یہ تو مجھے فی الحال میسر نہیں، البتہ شراب کی لت میں پوری کر سکتا ہوں. میں نے اپنی الماری کھولی اور سوچا کہ شراب لے کر گیٹ روم میں جاتا ہوں اور رات کو وہیں سو جاؤں گا. لیکن جیسے ہی میں نے الماری کھول کر دیکھا تو شراب کی بوتلیں غائب تھی. میں نے کہا، زرنش، یہاں میری بیئر کی بوٹلز پڑی ہوئی تھی، کہاں ہے وہ؟ کہنے لگی، دادا جی نے دیکھ لی تھی، ساری کی ساری پھینک دی، اب ایسی چیزوں کو الماری میں رکھتے ہیں. میں نے کہا، دادا جی میرے کمرے میں کبھی نہیں آتے. دیکھو زیادہ جھوٹ مت بولو، یہ سب تمہارا کام ہے، تمہیں ہی میرے پینے سے تکلیف ہے. مجھے اس پر غصہ آنے لگا تھا. کہنے لگی، دادا جی مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں آئے تھے، میں اس وقت آپ کی الماری میں آپ کے کپڑے سیٹ کر رہی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ ان کی نظر پڑ جائے گی. انہوں نے جب دیکھا تو کہنے لگے، یہ خبیث کا بچہ ابھی تک باز نہیں آیا. انہوں نے ملازم کو بلایا، ساری بوٹلز یہاں سے لی اور باہر پھینکوا دی. نہیں یقین آتا تو جائیں جا کے اپنے دادا سے پوچھ لیں. پھر یہ کہتے ہوئے اس نے جمائی لی، ایک انگڑائی لی اور پھر بیڈ پر لیٹ گئی. میرا جی چاہ رہا تھا کہ دیوار میں اپنا سر ماروں. نشے کی لت مجھے ایسی لگی تھی کہ جب تک پی نہیں لیتا تھا مجھے چین نہیں آتا تھا. بڑی مشکل سے میں سویا تھا. صبح اس نے مجھے ویسے ہی جھنجھوڑا. میں نے کہا، تمہیں تمیز نہیں ہے شوہر کو اٹھانے کی؟ میری بات سن کر وہ مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی اور کہنے لگی، کیا مطلب؟ آپ میرے شوہر نہیں ہیں، میں صرف بھاڑے کی بیوی ہوں، شاید بھول رہے ہیں آپ ہی نے کہا تھا. میں نے کہا، لیکن شوہر کو اٹھانے کا طریقہ بھی ہوتا ہے، تم مجھے جھنجھوڑنے کے علاوہ کسی اور طریقے سے بھی اٹھا سکتی ہو. کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، آئندہ میں آپ کو ذرا بیوی والے انداز میں اٹھاؤں گی، ٹھیک ہے، لیکن آج آپ کو ایسے ہی اٹھنا پڑے گا. میں سوچ رہا تھا کہ یہ بیوی والے انداز سے کیسے اٹھائے گی؟ کیا میرے کان میں سرگوشی کرے گی، یا میرا ہاتھ پکڑے گی، یا پھر دل کو گدگدانے والے خیالات مجھے اب مسکرانے پر مجبور کر رہے تھے. اگلے روز میں بڑی بے چینی سے انتظار کر رہا تھا کہ وہ مجھے جگائے، حالانکہ میں اٹھ چکا تھا. وہ میرے پاس آئی، میرا ہاتھ پکڑا. میرا دل دھک دھک سے دھڑکنے لگا کہ شاید اپنے ہونٹوں پر لگائے گی یا کہے گی کہ شوہر جی اٹھ جائیں، صبح ہو گئی ہے. پھر اس نے میری انگلی پکڑی. اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ انگلی کا کیا کرے گی. پھر میری انگلی کسی گرم چیز میں جا کر ڈبوئی تھی کہ میں اچھل کے اٹھ بیٹھا. دیکھا تو اس کے ہاتھ میں کافی کا کپ تھا. مجھے صبح اٹھ کر کافی پینے کی عادت تھی اور مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ یہ حرکت کرے گی. میں اوئی کرتا رہ گیا. میں نے کہا، پاگل ہو تم؟ کہنے لگی، خود ہی تو کہہ رہے تھے کہ الگ انداز سے اٹھاؤ. میں نے کہا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. میں اپنی انگلیوں پر پھونکے مار رہا تھا. عجیب لڑکی تھی. کہنے لگی، آئندہ اگر آپ کو اسی طرح اٹھنا ہے تو مجھے بتا دیجیے گا، کیونکہ میرا پیار تو ایسا ہی ہے. میں نے کافی کا کپ پکڑتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا، میں سکھا دوں تمہیں کہ میں کیسے جاگنا پسند کرتا ہوں. اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا تو کہنے لگی، آپ کانٹریکٹ سے ہٹ کر حرکتیں کر رہے ہیں شاہ میر صاحب. میں نے کہا، تم بھی ظلم و ستم پر اتر آئی ہو. کہنے لگی، میرا ہاتھ چھوڑیں. میں نے کافی کا کپ ایک سائڈ پر رکھا اور کھڑا ہو گیا. اس کا ہاتھ چھوڑنے کے بجائے اسے اپنی طرف کھینچا تھا. پل میں ہی وہ میرے قریب آئی تھی. میں نے کہا، بتاؤ تمہیں کہ میں کیسے اٹھنا پسند کرتا ہوں. یہ کہتے ہوئے میں نے شہادت کی انگلی سے اس کے چہرے پر گری ہوئی لٹ کو پیچھے کیا، اس سے پہلے کہ میں بے خودی میں کچھ گستاخی کر بیٹھتا. کہنے لگی، دادا جی
آپ اس نے دروازے کی طرف دیکھ کر یہ کہا۔ میں تو یوں پیچھے ہٹا جیسے مجھے 440 واٹ کا کرنٹ لگا، لیکن جب میں نے دروازہ دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ بھاگ کر دروازے تک گئی تھی، کہنے لگی دیکھیں اگر آپ حد سے تجاوز ہوں گے تو میں دادا جی سے کہہ دوں گی کہ آپ میرے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ عجیب لڑکی تھی، آج کل میرے سر پر سوار تھی کیونکہ کوئی اور لڑکی میسر نہیں ہو رہی تھی۔ پیسوں کا بھی حساب مجھے دادا جی کو پورا دینا پڑ رہا تھا۔ بے شک اکاؤنٹس کھل چکے تھے لیکن پابندی ابھی باقی تھی۔ میں نے کہا جائیداد میرے ہاتھ لگ گئی تو لڑکیوں کی لائن لگ جائے گی۔ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے، اتنے نخرے دکھاتی ہے۔ بہرحال میرے دادا کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر ہو چکی تھی، اب تو ان کی کھانسی کو بھی کافی فرق پڑ گیا تھا۔ ایک بار میری آنکھ جلدی کھل گئی، میں نے دیکھا تو وہ بیڈ پر موجود نہیں تھی، حالانکہ صبح کے 6:30-7 بجے کا ٹائم تھا۔ میں اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ گیا کیونکہ باہر اس کی آواز آ رہی تھی، جیسے وہ کسی سے باتیں کر رہی ہو۔ میں نے دیکھا تو دادا جی کو واک کروا رہی تھی، ساتھ ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ دادا جی بہت خوش تھے، وہ ان کے ساتھ کسی چھوٹے بچے کی طرح ٹریٹ کرتے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے دیکھو بیٹا، میں پورے 10 دن سے دلیا کھا کھا کر تنگ آ گیا ہوں اور اب تم نے میری واک بھی شروع کرا دی۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں ڈٹ کر ناشتہ کروں گا اور 2 پراٹھے کھاؤں گا۔ وہ کہنے لگی جی نہیں، آپ پہلے فریش جوس پئیں گے، پھر سیب کھائیں گے اور اس کے بعد آپ کو کھانے میں کچھ نہیں ملے گا۔ ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد میں آپ کو ناشتہ کرواؤں گی جو کہ کولیسٹرول فری ہوگا۔ دادا جی آپ نے دیکھا 10 دن میں آپ کی صحت کتنی اچھی ہو گئی ہے، ورنہ ہر وقت آپ کمرے میں رہتے تھے۔ وہ کہنے لگے ہاں یہ تو ہے۔ کہنے لگی دیکھ لیجئے گا میں آپ کو کیسے جوان جہان بنا دیتی ہوں۔ وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے بس تم آ گئی ہو نا، میرے گھر کی رونق واپس آ گئی ہے۔ اب ذرا وہ خبیث بھی سیدھا ہو جائے تو زندگی کچھ آسان ہو جائے۔ وہ ہنسنے لگی اور ہنستے ہوئے ایک نظر اس کی مجھ پر پڑی تھی۔ پھر وہ دادا جی کو اندر لے گئی، یقیناً ناشتہ کروانے کے لیے لے کر گئی ہوگی۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا وہ میرے دادا کا خیال ضرور رکھتی تھی اور بہت رکھتی تھی، میرا بھی رکھتی تھی۔ مجھے کپڑوں کے لیے نوکروں پر چلانا نہیں پڑتا تھا، ناشتہ بھی بنا کر دیتی تھی۔ مڈل کلاس لڑکیوں کا ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے، وہ گھر کے کام میں بڑی تیز ہوتی ہیں، جھٹ پٹ سارے کام کر لیتی ہیں اور انہیں فیل بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی لڑکی اپر کلاس سے تعلق رکھتی ہو تو اسے بچپن سے ہی ملازموں سے کام کروانے کی عادت ہوتی ہے اور شادی کے بعد اسے تھوڑا سا کام بھی اپنے سر پر بہت بڑا عذاب لگ رہا ہوتا ہے۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا میں نے شراب نہیں پی تھی اور اب میں پاگل ہونے لگا تھا، اسی لیے میں گھر میں آیا تو میں نے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا، اپنے کمرے میں چلا گیا اور صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ جیسے ہی زرنش سو گئی میں چپ چاپ اٹھا، پیسے نکالے بٹوے میں رکھ کر باہر نکل گیا۔ آج میں نے دل کھول کر ڈرنک کی تھی، جب ڈرنک کرتا تھا تو میرا ہاتھ ہی نہیں رکتا تھا۔ بہرحال ڈرنک کرنے کے بعد جب میں گھر آیا تو پہلے گیسٹ روم میں جا کر سو گیا۔ صبح جب میرے کمرے میں آئی تو کافی غصے میں تھی۔ میں نے آنکھیں کھولی، میں نے کہا تمہیں کیا پتہ نہیں ہے کہ سنڈے کی چھٹی ہے اور میں دیر تک سوؤں گا؟ کہنے لگی رات کو آپ ڈرنک کر کے آئے تھے؟ میں نے اسے ایک آنکھ کھول کر دیکھا۔ میں نے کہا تمہارے کمرے میں تو نہیں آیا، تو ظاہری سی بات ہے اب میں اتنا زیادہ صبر نہیں کر سکتا کہ بالکل ہی چھوڑ دوں، اور 1 مہینے بعد بھی ہے، اب جاؤ یہاں سے اور مجھے سونے دو۔ کہنے لگی ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی، لیکن وہ لڑکی میرے دادا جی کے پاس جا کر یہ سب کچھ بھی کر سکتی تھی، میں سوچ نہیں سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد دادا جی میرے کمرے میں آئے تھے۔ خبیث کے بچے، اٹھ ابھی کے ابھی، ورنہ تیری کمر توڑ کر رکھ دوں گا۔ دادا جی کی آواز جب میری سماعتوں سے ٹکرائی تو ایک پل کو مجھے لگا جیسے میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ خواب میں ہی میرے دادا مجھ پر آگے آگ برسائے جا رہے تھے، حالانکہ وہ حقیقت میں میرے پیچھے موجود تھے۔ میں ابھی بھی صوفے پر سو رہا تھا، منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر کہنے لگا کیا ہر وقت دادا بن کر حکم چلاتے رہتے ہو، مجھے سکون سے سونے بھی نہیں دیتے۔ خواب جو آئیں تو خواب میں بھی اپنا یہ ڈنڈا لے کر آ جاتے ہو، کم از کم خواب میں تو مجھے اکیلا چھوڑ دو دادا جی۔ میں بچوں کی طرح گڑ گڑا کر یہ بول رہا تھا۔ جب دادا جی نے جو حرکت کی میں کبھی خواب میں بھی سوچ نہیں سکتا تھا۔ ابھی میں یہ سب کچھ بول ہی رہا تھا کہ دادا جی نے ایک تھپڑ میرے منہ پر دے مارا۔ جس طرح انہوں نے تھپڑ مارا تھا میں صوفے سے نیچے گرا، بڑی مشکل سے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا۔ پیچھے کھڑی زرنش تو دوپٹے میں منہ دبائے
اپنی ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، جبکہ دادا جی سرخ لال چہرہ لیے مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ اس مرتبہ تو انہوں نے اپنے پاؤں سے جوتا ہی اتار لیا، مجھے بازو سے پکڑ کر رکھ رکھ کے جوتے مارے اور میری کمر پر پیٹ پر مزید مارنے لگے۔ میں درد سے سسک رہا تھا۔ کہنے لگا، دادا جی اب میں نے کیا کر دیا؟ کیوں مار رہے ہیں؟ بچے کی جان لیں گے کیا؟ کیا اب سونا بھی گناہ ہے اس گھر میں؟ تو شاید سونا بھی حرام ہو چکا ہے۔ چھوڑے مجھے، کیوں نہیں بتا رہے؟ آخر میری غلطی کیا ہے؟ میں گھبرائے جا رہا تھا جب دادا جی نے بفرے ہوئے انداز میں کہا، تم بالکل بھی مجھ سے پیار نہیں کرتا، تیرے دل میں میری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو میری ایک مرتبہ کہی بات مان لیتا۔ تیری یہ حرکتیں مجھے بتا چکی ہیں کہ میری یہ جو طبیعت خراب رہتی ہے نا، اسی لیے رہتی ہے۔ میں تجھے گندے کام کرنے سے، یہ شراب پینے سے روکتا ہوں، اسی وجہ سے یہ تیری بد دعائیں جو آئے روز مجھے بیمار کر رہی ہوتی ہیں۔ دعا کر رہا ہے مر جاؤں میں، تاکہ تیرے راستے آسان ہو جائے اور تو خود کو پل پل موت کی طرف بڑھا لے، زندگی تباہ کر لے اپنی۔ دادا جی ہانپتے ہوئے الفاظ کہہ رہے تھے۔ زرنش جو پہلے ہنس رہی تھی، دادا جی کو ایسا بولتا دیکھ کر فوراً آگے بڑھ کر انہیں تھام چکی تھی، جبکہ میں جو چپ چاپ ان کے چپل سے مار کھا رہا تھا فوراً اٹھ کر ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگا، دادا جی آپ ایسی باتیں نہیں کر سکتے، میں کبھی بھی آپ کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال ہی نہیں کر سکتا، میں بہت محبت کرتا ہوں آپ سے۔ دادا جی مجھے تو اندر تک ایک تکلیف سی اٹھی تھی۔ دادا جی تو کچھ زیادہ ہی ایموشنل ہو چکے تھے، اور یہ سارا کیا دھرا اس زرنش کا تھا۔ ان کی طبیعت پھر سے کچھ بگڑنے لگی۔ اگر زرنش انہیں نہ بتاتی، شاید ان کی حالت پھر سے خراب نہ ہوتی۔ میں نے بہت کوشش کی تھی، 1 مہینے سے شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، مگر پھر کیا کرتا؟ وہ دادا جی کو ان کے کمرے میں تو لے گئی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ خبردار میرے کمرے میں قدم مت رکھنا تم جیسے نشئی سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ زرنش ان کے پاس تھی، اپنے ہاتھوں سے انہیں کھانا کھلا رہی تھی، انہیں دوائیاں دے رہی تھی، ان کے ساتھ پھر مسکرا کر بات بھی کر رہی تھی۔ وہ دادا جی کا موڈ ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی، جبکہ میں اس کمرے میں بیٹھا اندر ہی اندر آگ کی بھٹی میں جھلس رہا تھا۔ اس زرنش کی وجہ سے سب کچھ ہوا تھا۔ اگر میں شراب پی بھی لی تھی تو اسے کیا تکلیف تھی؟ اس کی وجہ سے آج پھر دادا جی کی طبیعت اتنی بگڑ چکی تھی۔ اگر وہ نہ بتاتی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ پتہ نہیں یہ کیا چاہتی ہے۔ میں گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ ابھی میں کمرے میں تازہ ہوا میں سانس لے رہا تھا جب زرنش گنگناتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے مجھ پر ایک نظر ڈالی۔ میری آنکھوں میں غصہ تھا اور شاید جو کچھ میں کرنے والا تھا وہ بھانپ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے بھاگ کر باہر جاتی، میں نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑا تھا اور پھر دروازہ لاک کر کے اسے کمرے میں لے آیا۔ اس نے خود کو مجھ سے چھڑوانے کی کوشش کی، تبھی میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور اسے اپنے بازوؤں میں ہی لیے بیڈ پر گر گیا۔ وہ میرے مکمل حصار میں تھی۔ اس کی چیخ نکلی مگر میرے سینے میں ہی دب کر رہ گئی۔ اس سے یوں اپنے اتنے قریب دیکھ کر ایک پل کو میرے ہوش گم ہونے لگے۔ میں تو یہ بھول ہی چکا تھا کہ میں اسے اچھی خاصی کھڑی کھوٹی سنانے والا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اس کا سراپا تھا، اور پھر پتہ نہیں یہ پرفیوم کون سا لگاتی تھی۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی خوشبو تو مجھے اور اس کے قریب مزید کر رہی تھی۔ بے خودی میں ہی صحیح میں نے اپنا ہاتھ اس کے بازو سے ہٹا کر اس کے گالوں پر پھیرنا شروع کر دیا۔ وہ بھی میری آنکھوں میں ہی دیکھ رہی تھی۔ ایک دم سے یہ سب کچھ ہوا تھا۔ دھیرے دھیرے میری نظریں اس کے لبوں پر ٹکنے لگی۔ شراب تو مل چکی تھی مگر شباب کے لیے ابھی بھی میں یوں ہی ترس رہا تھا۔ میں نے خود کو نشے میں ڈوبنے دیا اور اپنی آنکھیں بند کر کے اپنا چہرہ مزید اس کے قریب کرنے لگا۔ شاید وہ میری گستاخی سے واقف ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتا، اس نے اگلے ہی پل اپنے لمبے بلی جیسے ناخن میری گردن میں گھسا کر مجھے بے بس کر دیا۔ خبردار، جو آپ نے اس سے زیادہ میرے قریب آنے کی کوشش بھی کی تو میں آپ کا خون پی جاؤں گی۔ جانتے نہیں ہیں آپ مجھے۔ اس کے ناخن میری گردن پر اچھا خاصا نشان چھوڑ چکے تھے۔ میں درد سے چلایا اور وہ اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر میرے چنگل سے آزاد ہوئی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے اپنے گلے سے دوپٹہ اتارا
اور میرے دونوں ہاتھ جو میں نے گردن پر رکھ کر زخم سے رسنے والے خون پر رکھے تھے، دونوں ہاتھ اس نے دوپٹے سے باندھ دیے اور دوپٹے کا کونا بیڈ کے ساتھ باندھ دیا۔ میں غصے سے بپھرے ہوئے انداز میں سوچ تو یہی رہا تھا کہ ایک لات اسے ماروں، مگر بیچاری کی جیسی صحت تھی کہیں مر ہی نہ جاتی۔ میں نے غصے سے کہا، کیا بدتمیزی ہے، جانتی بھی ہو کون ہوں میں؟ جواب میں وہ گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے کہنے لگی کہ ہاں، آپ ایک انتہائی بگڑے ہوئے کاہل نشئی، اپنے دادا کے ٹکڑوں پر پلنے والے اور اس وقت اپنی بیوی کے سامنے بے بس اور مجبور انسان ہیں، سمجھے؟ آپ اپنا کانٹریکٹ توڑ رہے ہیں۔ جب میں نے منع کر رکھا تھا تو آپ آخر کس کی اجازت سے میرے قریب آ رہے تھے؟ مجھے مزید غصہ آ رہا تھا، جی یہی چاہ رہا تھا کہ بس کسی طرح یہاں سے کھل کر میں اس کا سر پھاڑ دوں۔ سمجھتی کیا تھی وہ خود کو؟ غصے میں کوئی سخت الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر جس طرح کی وہ حرکات کر رہی تھی، میں بڑی مشکل سے ضبط کرتے ہوئے کہنے لگا کہ دیکھو زرنش، مجھے مزید غصہ مت دلاؤ، کھولو مجھے عزت سے، اگر میں خود آزاد ہوا نا تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ وحشی کہیں کہ درندی ہو تم، اپنی چھری جیسے ناخن تم نے میری گردن میں پیوست کر دیے ہیں۔ مجھے اپنی گردن پر بھی جلن محسوس ہو رہی ہے، مگر وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر کہنے لگی کہ آپ کے سزا ہے کہ اگر خود کھول سکتے ہیں تو کھل جائیں، میں تو آپ کو نہیں کھولنے والی۔ آپ جیسے لوگوں کا یہی انجام ہونا چاہیے، یہیں پر بیٹھ کر بھوکے سڑ جائیں۔ وہ وہاں سے پہلے واش روم گئی اور پھر کپڑے چینج کر کے دوبارہ باہر جا چکی تھی۔ میں نے خود کو اس کے اس رسی نما دوپٹے سے کھولنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر پتہ نہیں کتنی گرہیں لگا کر گئی تھی کہ اب اگر میں پوری کوشش لگاتا تو اس کا دوپٹہ نہیں کھول سک رہا تھا۔ میں کمرے میں چیخ چیخ کر زرنش کو آوازیں دے رہا تھا، جبکہ میرے دادا جی بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اس خبیث کو کہو کہ اپنی گدھے جیسی آواز ہانکنا بند کر دے، ورنہ یہ نہ ہو کہ میں ایک مرتبہ پھر اسے گھر سے بے گھر کر دوں۔ میں نے غصے کو تھوک کر خود کو نارمل کرتے ہوئے ٹھنڈے دماغ سے دھیرے دھیرے خود کو اس کے دوپٹے سے آزاد تو کرا لیا تھا، مگر اصل سبق تو میں زرنش کو سکھانا چاہتا تھا۔ جس وقت وہ کمرے میں آنے والی تھی، میرے ہاتھ کھل چکے تھے، پھر بھی میں کچھ دوپٹے کو اپنے ہاتھوں پر لپیٹے بیڈ کے ساتھ ہی بیٹھا تھا کہ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی، ہاتھ میں بریانی کی پلیٹ اور اوپر بروسٹ رکھے ہوئے تھے۔ وہ آ کر سیدھا میرے سامنے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی، مزے سے بریانی کھاتی ہوئی بریانی کی تعریفیں کر رہی تھی۔ کہنے لگی، شاہ صاحب، کیا ہی بتاؤں، کیا ہی لاجواب بریانی بنائی ہے، یقین مانیے انگلیاں چاٹنے کو دل کر رہا ہے۔ کھائیں گے؟ لیکن آپ کیسے کھائیں گے؟ آپ کے تو ہاتھ بندھے ہیں۔ بڑا ہی افسوس ہوا، آپ بس بریانی کی خوشبو سونگھ کر گزارا کیجیے۔ اتنا کہتے ہوئے جیسے ہی اس نے لیگ پیس اٹھا کر منہ میں ڈالا تو اگلے ہی پل میں اپنے ہاتھ بیڈ گراؤنڈ سے ہٹا کر جھاڑ چکا تھا۔ اس کے ہاتھ وہیں پر رکے تھے، لیگ پیس بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پلیٹ پر گرا۔ اس وقت موت کے آثار مجھے اس کے چہرے پر نظر آئے۔ وہ دادا جی کی لائی سے کہہ کر کمرے سے باہر جانے لگی، مگر اب باری میری تھی۔ میں نے اس سے کمر میں ہاتھ ڈال کر زمین سے ہی اوپر اٹھا لیا تھا اور اپنا دوسرا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ کر کان میں کہنے لگا، شٹ اپ۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ ایک مرتبہ میں یہاں سے کھل گیا تو تمہارے لیے بہت برا ثابت ہوگا۔ اتنا کہہ کر میں اسے بالکنی میں لے آیا اور لا کر سیدھا ریلنگ کے ساتھ دھکا دیا۔ وہ آدھی تو تقریباً ریلنگ سے نیچے ہی لٹک رہی تھی۔ اگر میں اسے ذرا سا جھٹکا دیتا یا اسے چھوڑ دیتا تو وہ سیدھے نیچے جا گرتی۔ اس وقت ہم دوسری منزل پر موجود تھے، اگر وہ نیچے گرتی تو یقیناً سیدھا اللہ میاں کے پاس ہی چلی جاتی۔ مارے خوف کے گھبراتے ہوئے اس نے مجھے کالر سے پکڑ لیا۔ آنکھوں میں خوف کے مارے آنسو دکھائی دے رہے تھے، جبکہ میں تو یہ دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ کہنے لگا، بولو کیا کہہ رہی تھی؟ بہت اکڑ آ گئی ہے تم میں۔ اس گھر میں تمہیں صرف اور صرف اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے لایا ہوں اور تم مجھ پر ہی اکڑ دکھا رہی ہو۔ تمہاری وجہ سے دادا جی کی نظروں میں ایک مرتبہ پھر گر گیا۔ تم تو الٹا میری ان کے سامنے تعلقات مزید خراب کروا رہی ہو۔ آج تو میں تمہیں چھوڑنے نہیں والا،
خوف کے مارے اس کی رنگت سفید پڑنے لگی۔ جیسے ہی میں نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا تو گھبرائے ہوئے انداز میں کہنے لگی، چھوڑیں مجھے، کیا آپ کو اپنا کانٹریکٹ یاد نہیں ہے؟ اگر آپ کسی بھی طرح کی حرکت کریں گے یا میرے قریب آئیں گے یا میرے ساتھ اس قسم کے مذاق کریں گے تو میں جا کر دادا جی کو بتا دوں گی کہ آپ مجھے کانٹریکٹ پر یہاں لائے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر میں غصے سے کہنے لگا کہ ارے بھاڑ میں گیا کانٹریکٹ، تم یہاں پر میری عزت کا فالودہ کرتی جا رہی ہو اور میں کانٹریکٹ کو تھام کر بیٹھا رہوں؟ چپ ہو جاؤ، بالکل چپ۔ تمہارے منہ سے اگر مزید ایک لفظ بھی نکلا نا تو میں تمہیں یہاں سے دھکا دے دوں گا۔ وہ تو رونے پر آ چکی تھی، میرے ترلے منتیں کرنے لگی، سوری کرنے لگی، کہنے لگی ٹھیک ہے، آئندہ میں آپ کے ساتھ اس طرح نہیں کروں گی، نہ ہی دادا جی کو بتاؤں گی کہ آپ نے شراب پی رکھی ہے۔ چھوڑیں مجھے، اگر میں مر گئی تو آپ کا مقصد دھرا کا دھرا رہ جائے گا، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ میں نے اس کی کمر میں ہی ہاتھ ڈال لیا اور اوپر کھینچا تھا۔ وہ میرے سینے میں سمٹی ہوئی تھی، کپ کپا رہی تھی، اس کا وجود میرے وجود سے جڑا تھا اور ایسے میں مجھے ایک عجیب سی سرشاری سی محسوس ہو رہی تھی۔ جی چاہ رہا تھا میں اسے مزید ایسے تنگ کروں، مگر پھر کچھ سوچتے ہوئے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اگلی صبح اٹھ کر میں خود سب سے پہلے دادا جی کے پاس گیا تھا۔ انہوں نے مجھے کمرے میں آنے کا کہا تھا، بہت ڈانٹا، ایک مرتبہ پھر انہیں کھانسی لگ چکی تھی۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھوں سے انہیں گرین ٹی کا گھونٹ پلانے لگا۔ میں کافی شرمندہ تھا مگر کیا کرتا، اتنے سالوں کی عادت تھی، اتنی جلدی تو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میری آنکھوں میں ندامت تھی، شرمندگی تھی، جسے دادا جی شاید محسوس کر چکے تھے۔ پہلے تو غصے میں گالیاں نکالتے رہے، ڈانٹتے رہے، مگر پھر اپنے بوڑھے جھریوں زدہ ہاتھوں سے میرے چہرے کو تھام کر کہنے لگے کہ دیکھو بیٹا، میں تمہارا برا نہیں چاہتا، میں مانتا ہوں تمہارے ماں باپ کے جانے کے بعد میں نے اتنا لاڈ پیار دیا، پیسے دیے، مجھے لگا تھا شاید تم میرے بیٹے کی طرح میرا نام روشن کرو گے۔ تمہاری تربیت، تمہارا دھیان رکھنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر تم غلط ہاتھوں میں پڑ گئے۔ یہ شراب، یہ نشہ، یہ سب کچھ غلط ہے، انسان کی زندگی برباد ہو کر رہ جاتی ہے۔ میں تمہیں کامیاب ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، مگر شاید میرے مرنے کے بعد ہی شاید تمہیں یوں ہی عقل آئے گی۔ دادا جی کے منہ سے یہ بات سن کر میں کانپ سا گیا۔ ان کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا کہ نہیں دادا جی، میں پوری کوشش کروں گا کہ دوبارہ آپ کو شکایت کا موقع نہ دوں، مگر پلیز اپنی بہو کو بھی سمجھائیے، جان بوجھ کر اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے، میرے اور آپ کے رشتے کو ختم کرنا چاہ رہی ہے۔ ایک تو آپ مڈل کلاس فیملی سے بیاہ کر اس کو لے کر آئے ہیں، اس کی نظر ہماری دولت پر ہے، بس آپ کا دل جیت اسی لیے رہی ہے تاکہ یہ آپ کو اپنے قابو میں کر سکے اور مجھے اس گھر سے نکلوا سکے۔ پلیز دادا جی، آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ غیر لڑکی کی خاطر آپ اپنے پوتے کے لیے کیسے بدگمان ہو سکتے ہیں؟ میں نے موقع پر چوکا مارتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لا کر دادا جی کو یہ بھی کہہ دیا، لیکن اگلے ہی پل وہ جو میرے ساتھ نرمی سے بات کر رہے تھے میرا کان مروڑ دیا اور کہنے لگے، تم کبھی نہیں سدھر سکتے۔ مجھے لگا تھا تمہیں واقعی عقل آ گئی ہے، مگر بہو ٹھیک ہی کہتی ہے، تم گریگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہو۔ تمہارے ساتھ پیار سے نہیں بلکہ سختی سے ہی پیش آنا چاہیے۔ جاؤ اب یہاں سے اور مجھے آرام کرنے دو۔ دادا جی ایک مرتبہ پھر میرے ساتھ سختی سے پیش آ چکے تھے، لیکن پھر بھی میں مسکرا کر ان کا ماتھا چوم کر باہر نکل آیا۔ زرنش بھی اٹھ چکی تھی، صبح صبح فریش ہو کر بالکل نئی نویلی بیویوں کی طرح تیار ہو کر کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے ایک شرارت سوچی، میں کچن میں چلا گیا۔ اس وقت وہاں پر کوئی اور ملازمہ بھی موجود نہیں تھی۔ اس کے مطابق 10 فٹ پر کھڑے ہو کر میں کہنے لگا، آج تو بڑی خوبصورت لگ رہی ہو۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے مجھے بھی جھجک محسوس ہو رہی تھی، مگر میں اس کو دل کھول کر چڑھانا چاہتا تھا۔ میرے الفاظ پر اس نے پلٹ کر دیکھا اور اپنے بالغان کے پیچھے سے اور پھر کان کو پکڑ کر کہنے لگی، کیا کہا؟ سمجھ نہیں آئی مجھے۔ میں نے اپنا فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے آنکھوں میں ایک شوق چمک لاتے ہوئے کہا کہ کچھ نہیں، بس تمہارا حسن ہے میرے اندر ہلچل سی مچا جا رہا ہے، بالکل روایتی بیویوں کی طرح، جس طرح تم کچن میں اپنا پیار اور خلوص مکس کر کے یہ چائے بنا رہی ہو۔ کاش میں اپنا پیار، اپنی محبت تم پر نچھاور کر سکتا، پھر تو تمہارے چہرے پر اور ہی محبت کے رنگ بکھر جاتے۔ میں اسے ایسا بول تو چکا تھا، مگر
زرنش کا چہرہ بالکل سرخ لال ہو گیا. کہنے لگی آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ میں بھی سینے پر دونوں ہاتھ باندھ کر کہنے لگا کیوں؟ اس میں شرم والی کون سی بات ہے؟ اب پلیز بیچ میں کانٹریکٹ مت لے آنا، کیونکہ کانٹریکٹ میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ میں تمہاری تعریف نہیں کر سکتا یا تم سے اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتا. زرنش کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا مطلب صاف ہے، تم میری بیوی ہو، میں تمہارے ساتھ پریکٹیکلی کچھ نہیں کر سکتا، تھوڑا بہت رومانس تو کر ہی سکتا ہوں. یہ کہہ کر میں نے سر سے لے کر پیر تک زرنش کو دیکھا تھا. وہ تو فوراً اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی. کہنے لگی جاؤ یہاں سے ورنہ دادا جی کو بلا لوں گی. میں کہنے لگا دادا جی کی چمچی، جتنی تم شکایتیں لگاتی ہو نا اور ہر وقت دادا جی کرتی رہتی ہو نا، دیکھ لینا ایک روز تمہاری شکل ایک چمچی جیسی ہو جائے گی اور میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے مٹی کھود کر اس کے اندر دفن کر دوں گا. میں جو سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی کو رومانس بھری باتیں کر کے پریشان کر دوں گا، الٹا اس کی اس طرح کی بات کر کے میں خود ہی پھنس جاتا تھا. بس اب یہی سوچ رکھا تھا کہ جو بھی ہو جائے اس لڑکی سے دور رہنا ہے اور بس کسی طرح دادا جی کا دل جیت کر میں نے جائیداد اپنے نام کروانی ہے اور اس لڑکی کو یہاں سے چلتا کرنا ہے. کچھ روز یوں ہی گزر گئے. دادا جی کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک تھا، میں ان کے ساتھ بڑے اچھے سے پیش آ رہا تھا. زرنش کے ساتھ بھی کسی طرح کی کوئی انبن نہیں ہوئی تھی. ایک شام جب میں باہر نکلا تو بے ساختہ مجھے جولی کی یاد آنے لگی. ایک مرتبہ پھر مجھے شدید احساس ہونے لگا کہ میں شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی تقریباً کنواروں جیسی زندگی گزار رہا ہوں. بہرحال میں نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے جولی کو کال ملا دی. کچھ کالز جانے کے بعد اس نے کال اٹھا لی. کافی بوجھل آواز میں بات کر رہی تھی. اس کی آواز سن کر میں کہنے لگا کیا ہوا، کیا سو رہی تھی؟ جواب میں وہ کہنے لگی ہاں تو اور کیا، رات جاگتے ہوئے گزرتی ہے اور دن سوتے ہوئے. بتاؤ کس لیے کال کی ہے؟ اس کی یہ بات سن کر میرے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیلی. پھر کہنے لگا کہ مجھے تم سے ملنا ہے. وہ کہنے لگی کہ میں تو توبہ کرتی ہوں کہ دوبارہ کبھی نہ ملوں تمہیں، بھول جاؤ مجھے اور کوئی اور لڑکی پٹا لو. میں نے کہا نہیں، کوئی اور نہیں، مجھے تمہارے ساتھ ہی وقت گزارنا ہے. تم مجھے برداشت کرتی ہو، کوئی اور نہیں کر پائے گا. بس بتاؤ نا کہاں مل رہی ہو مجھے؟ وہ منع کر رہی تھی مگر میں صاف الفاظ میں کہہ چکا تھا کہ پیسے جتنے کہو گی اتنے پیسے دوں گا، لیکن مجھے اس وقت تم سے ملنا ہے تو بس ملنا ہے. آخر کار وہ بھی شوخ انداز میں کہنے لگی ٹھیک ہے، میرے فلیٹ پر آ جاؤ، میں ریڈی ہو جاتی ہوں. میں خوش تھا مگر کہیں ایک دل میں ڈر بھی تھا. بار بار میرا ضمیر مجھے نہ جانے کیوں ملامت کر رہا تھا. میرا جی بار بار جولی کی طلب بھی کر رہا تھا مگر وہیں یہ احساس بھی ستا رہا تھا کہ میں تو شادی شدہ ہوں. پھر کہتے ہیں کہ ارے وہ تو ایک کانٹریکٹ میرج ہے، اصل والی شادی تھوڑی ہے. اور پھر یہ بھی خیال آنے لگا کہ اگر اس کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا. پھر سوچنے لگا وہ تو ہر وقت گھر میں گھسی رہتی ہے، اسے کیا خبر کہ میں کیا کر رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، کس سے مل رہا ہوں. کوئی بھی بہانہ لگا دوں گا. یہ سوچتے ہوئے میں گاڑی ڈرائیو کر کے جولی کے گھر پر پہنچ گیا. ابھی اس گھر میں داخل ہوئے مجھے 5 منٹ ہی ہوئے تھے. فون پر کالز آنے لگی. میں نے موبائل کی طرف دیکھا تو اسکرین پر زرنش کا نام جگمگا رہا تھا. میں نے جولی کو خاموش رہنے کا کہا اور فون آن کر دیا. کہنے لگا کہ کون سی قیامت آ گئی ہے، کیوں کالز کر رہی ہو؟ جواب میں وہ کہنے لگی مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کو کال کرنے کا، بس پوچھنا تھا کہ پہلے تو اس وقت تک گھر آ جاتے تھے، آج ابھی تک باہر کس خوشی میں ہے؟ تو وہ بالکل بیویوں جیسی حرکتیں کر رہی تھی. میں کہنے لگا تمہیں اس سے کیا، میں جہاں بھی ہوں آ جاؤں گا کچھ دیر میں. کہنے لگی اچھا کتنی دیر میں مجھے بتائیں. میں کہنے لگا 2-3 گھنٹوں تک آ جاؤں گا، ڈسٹرب مت کرو میں بیزی ہوں. وہ فوراً اپنا سر کھجاتے ہوئے کچھ سوچ کر کہنے لگی اچھا ایسا کون سا کام ہے، آفس کے سارے کام تو میں نمٹا آئی تھی. سچ بتائیں کہاں ہیں آپ؟ دادا جی کہہ رہے ہیں کہ آدھے گھنٹے میں آپ ان کے سامنے گھر میں موجود ہوں. کہیں آپ جولی کے ساتھ تو نہیں ہیں؟ اتنی شاطر دماغ لڑکی تھی وہ، نہ جانے اسے کیسے پتہ چل جاتا تھا. میں کہنے لگا اس وقت میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہوں، آ جاؤں گا واپس. اب بند بھی کر دو فون. مگر وہ بار بار دھمکیاں دیتی ہوئی کہنے لگی سوچ لیں، اگر آپ کسی بھی طرح کا غلط کام باہر کر رہے ہوئے تو میں آپ کو چھوڑنے والی نہیں ہوں. اور پھر دادا جی کی وارننگ بھی یاد ہے نا آپ کو، اس مرتبہ وہ آپ کو مار ڈالیں گے، سمجھے؟
میں فون تو بند کر چکا تھا مگر میرا سارا موڈ خراب ہو گیا۔ جولی بار بار میرے قریب آ رہی تھی اور کہہ رہی تھی یار ٹائم ضائع مت کرو، میں نے پھر سونا بھی ہے، اب اگر آ گئے ہو تو یہ کیا منہ پھلا کر بیٹھے ہو۔ میں نے بہت کوشش کی اس کے ساتھ وقت گزارنے کی مگر نہیں، میں کچھ کر ہی نہیں پایا۔ جولی سے معذرت کرتا اس کے فلیٹ سے نکلنے لگا تو وہ بھی غصے سے مجھ پر چلائی، کہنے لگی کہ دوبارہ میرا ٹائم ضائع کرنے کے لیے یہاں پر مت آنا۔ میں چاہ کر بھی اس کے ساتھ وقت نہیں گزار پایا۔ گاڑی پوری سپیڈ سے ڈرائیو کرتا بے مقصدی سڑکوں پر گھومتا رہا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب اپنی گاڑی میں ہی چھپا کر رکھی ہوئی شراب کی بوتل میں نے نکال لی اور ڈرائیو کرتے ہوئے پینے لگا۔ میں غصے اور ضد میں ایسے ہی ہو جاتا تھا، سارے لحاظ بھول جاتا تھا اور ابھی بھی میں ایسے ہی کر رہا تھا۔ پوری بوتل پینے کے بعد مجھے مناظر دھندلے نظر آنے لگے، پھر بھی جیسے جیسے میں گھر گاڑی چلاتے ہوئے پہنچ ہی چکا تھا، گرتے گراتے گاڑی سے اترا اور سیدھا کمرے میں چلا آیا۔ رات کے 12:30 بج چکے تھے، شکر تھا دادا جی سو رہے تھے۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ زرنش نے پہلے ہی کہہ رکھا تھا کہ اگر پی کر آؤ تو میرے کمرے میں مت آنا، مگر اس وقت نہ جانے کیسے میں یہ بات بھول گیا تھا۔ کمرے میں آتے دروازے کو لاک کیا، سامنے دیکھا تو وہ بستر پر آڑی ترچھی سو رہی تھی۔ اس کے لمبے گھنے بال کھل کر تکیے پر پھیلے ہوئے تھے۔ میرے دل کو کچھ ہونے لگا، میں بے قرار سا ہونے لگا۔ آج میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں ہر دیوار پھلانگ دوں۔ میں دھیرے دھیرے چلتا زرنش کے قریب آنے لگا، اپنا ہاتھ اس کے چہرے کی طرف بڑھایا اور پھر اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور زرنش کے اوپر ہی گر گیا۔ میری سانسیں زرنش کی سانسوں میں تحلیل ہو رہی تھی اور میں اس کے لبوں کو۔ کیسی لگی آج کی کھٹی میٹھی رومانٹک اسٹوری؟ اور کیا اسٹوری کا نیکسٹ پارٹ میں کر دینا چاہیے؟